نہیں ہے تو میں نے 65 آرگنائزیشن جو ہے ہم نے مل کے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی بنیاد رکھی. ہم نے کہا کہ ہم ان ایشوز پہ اکٹھے مل کے کام کریں گے. وی ورک اٹ ٹوگیدر, ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے. تو اس کے بعد جب کووڈ آیا تو ہم نے ان تمام آرگنائزیشن کو دوبارہ اکٹھے کیا. تو یو ول بی پلیز ٹو نو کہ اب 165 آرگنائزیشن جو ہیں ہمارے ساتھ اکٹھے مل کے کام کر رہی ہیں. اور ڈیورنگ کووڈ-19 ان آرگنائزیشن نے 10 ارب روپے سے زیادہ کی چارٹی کی ہے. 20 لاکھ خاندانوں کو جن کے جاب چلے گئے تھے, the people who lost their job, راشن was distributed to their homes to 2 million families. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اکٹھے مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری اچیومنٹس بھی ہوں گی اور اس سے ہم اپنے لوگ جو بیماریوں کا شکار ہیں ان کے بھی ہم قابو پا سکیں گے. اور اس کے لیے ایک اور بھی بات ضروری ہے کہ ایک تو ہم نے پریونشن پہ جانا ہے, اویئرنیس کمپین پہ جانا ہے, اور جو ان ڈیزیزز کی وجوہات ہیں ان پہ بھی ہم نے ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے. جب میں ہسپتال میں ڈاکٹرز کو ملتا ہوں, کنسلٹنٹس کو ملتا ہوں, تو سم ٹائمز آئی بیکم شاک. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہسپتالوں میں آتے ہیں وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے آتے ہیں. ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. وہی بات, نہ پلاننگ تھی نہ اسٹریٹجی تھی. اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے, اربوں خربوں. کوئی کمی نہیں تھی پاکستان میں. فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں, واٹر اسکیمیں لگائی ہیں, نلکے لگائے ہیں, ٹیوب ویل لگائے ہیں, لیکن 6 مہینے کے بعد سارے بند ہو جاتے. میں 2013 میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ میں 15 لاکھ میں لگاتا تھا وہ حکومت پنجاب 1,50,00,000 میں لگاتی تھی. اب بھی جو حکومتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کئی گنا زیادہ مہنگے لگاتی ہیں. ان کے اپنے لوازمات ہیں, اپنے ان کے ایشوز ہیں, اس میں اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو 15 لاکھ میں جو ڈسٹربنگ بات ہے, جو پریشان کن بات ہے, اور ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی ہمیں اس پہ غور کرنا ہے, سوچنا ہے کہ جو پلانٹ ہم نے 15 لاکھ میں لگایا ہے آج سے 8 سال پہلے, وہ سارے چل رہے ہیں, لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں. اور جو ہماری حکومتوں نے 1.5 کروڑ میں لگائے ہیں وہ سارے بند ہیں. پہلے تو میں یہ کہتا تھا 90% بند ہیں, 85% سارے بند ہیں, چاہے وہ واٹر اسکیم ہے. تو ہم جو پبلک منی ہے, ریزورسز ہے, جس بے رحمی کے ساتھ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے, جس بے رحمی کے ساتھ ہم نے ان پہ چیزوں پہ توجہ نہیں دی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ غریب ملک کے لیے اتنی جو ہے چیزوں کو ضائع کرنا جو ہے اس سے نقصان ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی آج بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اب پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, NGOز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, مخیر حضرات کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ اب ہم نے پنجاب میں آب پاک اتھارٹی جو ہے وہ بھی یہاں پر ماشاءاللہ بنا دی ہے, اور اس میں بڑی مشکلات آئی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسٹیٹس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. 1 سال لگا مجھے واٹر اتھارٹی بنانے میں, پھر 6 مہینے لگے, 8 مہینے مجھے PC1 اپروو کروانے میں. اب جا کے بیوروکریسی, پولیٹیشنز ہم ایک پیج پہ آئے. اس دوران لڑائیاں بھی ہوئیں, اس دوران میں ٹی وی پہ بھی میں نے بیوروکریسی کے بارے میں بڑے نیک الفاظ استعمال کیے, لیکن اب جا کے ہم نے چیزوں کو ایک ویژن کے تحت لے کے ہیں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. انڈیویجول کوئی میٹر نہیں کرتے. میں آپ کو بتا دوں, محمد سرور آج ہے کل نہیں ہوگا, آج وزیر اعلیٰ ہے کل نہیں ہوگا, آج پرائم منسٹر ہے کل نہیں ہوگا, لیکن ادارے آپ کے ہمیشہ کے لیے رہنا. اسی لیے میں پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں, پلیز اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں, اپنے اداروں کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اپنے اداروں کو اکاؤنٹیبل بنائیں, تو پھر انشاءاللہ کامیابی جو ہے پاکستان میں آئے گی. اور میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. ریسکیو 1122 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2004 میں جناب پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل کے یہ ہم نے اسکاٹ لینڈ سے ساری ان کی ٹریننگ کروائی, ان کو وہاں لے کے جاتے تھے, کورسز کرواتے تھے. تو اب ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو 1122 از دی انسٹیٹیوشن جس پہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ فخر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, لوگوں کے کام آئے. اس کے بعد ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے مسائل تھے, ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے تھے. وہ بیچارہ گلاسگو میں بیٹھا ہے, اس کی زمین 4 دفعہ بک جاتی تھی. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں بندہ امریکہ کے میں بیٹھا ہے, اس کی زمین 3 دفعہ بک جاتی ہے.
میں برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو میں وہاں پر کوئی 60 ملکوں کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، تو میں ان کے دوسرے لوگوں کو بھی پوچھتا تھا، ایجپٹ والوں سے، ایران والوں سے، دوسروں سے، بھئی آپ کے ملک میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ یہاں آپ کی زمین وہاں بیک گئی ہو؟ نہیں، پاکستان میں یہ ہوتا تھا، لیکن اب بھی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر پھر پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا، ماشاءاللہ، جو اب ہزاروں لوگوں کو، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو دے رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد پنجاب کے لوگ کہیں گے کہ وی آر پراؤڈ آف اور پنجاب آب پاک اتھارٹی، اس لیے کہ وہاں ٹرانسپیرنسی ہوگی، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہاں پر انشاءاللہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبل اس کو کیا جائے گا۔ وہ جو ہم واٹر سکیمیں بنائیں گے وہ 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد بند نہیں ہوں گی، بلکہ ہم تمام جو فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں، مخیر حضرات سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ریپیئر کروا کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات اس وقت حل ہوں گے جب ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان کے اثاثہ ہے، اور یہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں ہر ہفتے جتنے اوورسیز پاکستانیوں کو، چاہے وہ بزنس میں ہیں، پروفیشن میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، میڈیسن میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، وہ بیٹھے امریکہ میں ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کی ان کو فکر ہے۔ آج ہی یہ میرا خیال ہے تیسری میری ہے میٹنگ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ہیتم وہ آئے ہوئے تھے، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے میڈیکل چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ یو کے سے ڈاکٹر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں یہ فری آف چارج اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی اپنے کرائے پہ یہاں پر آ کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو اچھی صحت کی سہولتیں دینا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ٹی بی جو ہے اس پہ بھی کنٹرول کریں گے۔ اینڈ I look forward to work with you, my dear friend from WHA, to inshallah we will work together, and we will, inshallah, we have the will, we have the determination, we have the resilience, inshallah, to eradicate TB and hepatitis in Punjab and in Pakistan. Thank you very much.